بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے نئی شرائط رکھ دیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر غزہ میں آنے والی غیر ملکی انسانی امداد سے حماس نے فائدہ اٹھایا تو امدادی سامان کو غزہ میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اگر حماس اپنے ہتھیار ڈال کر یرغمالی کو رہا کر دے تو جنگ بندی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزراء کے یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب جنگ بندی مذاکرات کے ثالثوں نے تجویز پیش کی ہے کہ حماس امریکی نژاد سمیت 5 یرغمالیوں کو رہا کر دے گا، جس کے بعد اسرائیل ایک ہفتے کی جنگ بندی کرے گا اور اس ایک ہفتے کے دوران غزہ میں انسانی امداد داخل ہو سکے گی اور اسرائیل سینکڑوں فلسطینیوں کو بھی رہا کر دے گا۔ حماس کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ تنظیم نے ثالثوں کی جنگ بندی کی اس تجویز کا جواب دے دیا، تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بربریت جاری، 2 صحافیوں سمیت 65 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق نصر ہسپتال پر بمباری میں حماس رہنما اسماعیل برہوم شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے منگل سے اب تک 4 حماس رہنماؤں کو شہید کیا ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فورسز نے ریڈ کراس کی عمارت پر حملہ بھی کیا ہے، جس سے متعدد شہری شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے بین الاقوامی عملے کی تعداد کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں صورتحال خطرناک ہو چکی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ 100 میں سے 30 ارکان صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے غزہ چھوڑ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، جس میں 1 غیر ملکی اہلکار ہلاک اور 5 شدید زخمی ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک کے مطابق 19 مارچ کو دیر البالہ میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر ہونے والا حملہ اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری کا نتیجہ تھا۔ اسرائیلی فوج نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میڈیا غیر مصدقہ خبروں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تاہم اقوام متحدہ نے حملے کی مکمل تحقیقات کے بعد اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے غیر ملکی عملے کی عارضی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے، اسرائیل کی حالیہ بمباری میں غزہ میں 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 400 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس کے مطابق اس کے کئی اعلیٰ رہنما بھی ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مصر کی یہ تجویز گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ فضائی اور زمینی حملے شروع کرنے کے بعد سامنے آئی۔ مصر کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز کے تحت حماس ہر ہفتے 5 اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرے گی اور پہلے ہفتے کے بعد اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل کرے گا۔ غزہ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس پیشکش کو امریکہ اور حماس نے قبول کر لیا ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے براہ راست اس تجویز کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن کہا کہ مذاکرات کاروں کے ساتھ کئی تجاویز پر بات چیت جاری ہے تاکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر متفقہ بنیادوں پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئی تجاویز میں اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے بھی ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، جس کی ضمانت امریکہ کی جانب سے دی جائے گی اور یہ معاہدہ یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے طے پائے گا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ ہفتے دوبارہ حملے شروع کرنے کے بعد غزہ میں تقریباً 700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 400 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ کا خاتمہ، امریکہ یوکرین براہ راست مذاکرات کریں گے، پیوٹن کا اماراتی صدر کو فون۔
سعودی عرب میں امریکی اور روسی وفد کی ملاقات ختم ہو گئی۔ یوکرینی حکام کے مطابق امریکہ روس مذاکرات کے بعد امریکہ اور یوکرینی وفود براہ راست بات چیت کریں گے۔ امریکہ اور یوکرینی وفود کے درمیان بات چیت پر ایک اور دور ہوگا۔ امریکہ یوکرین وفود کی ملاقات میں جنگ بندی سے متعلق بات چیت ہوئی تھی۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ روسی اور اماراتی صدور نے اوپیک پلس تعاون پر بھی بات چیت کی۔ دونوں صدور نے یوکرائن تنازع پر امریکہ روس مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ پوٹن نے قیدیوں کے تبادلے میں ثالثی پر اماراتی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے 3 سالہ تنازع ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی مذاکرات کا مقصد بحیرہ اسود میں سمندری جنگ بندی پر پہنچنا ہے، جس سے بحری جہازوں کی آزادانہ روانی ممکن ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بلا واسطہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کا جب تک ایران کے حوالے سے رویہ تبدیل نہیں ہو جاتا، براہ راست بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ جب تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے، براہ راست مذاکرات ممکن نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کر سکتا ہے، کینیڈین انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا۔ کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی سروس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس میں کہا، بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امکان ہے چین بھی انتخابات میں مداخلت کے لیے AI ٹولز کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ روس اور پاکستان بھی ممکنہ طور پر کینیڈا کے خلاف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں عام انتخابات 28 اپریل کو ہوں گے۔ کینیڈا کے انتخابات میں لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے مابین 343 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومتی ملازمین کے حجم میں جلد کمی کی جائے گی، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ حکومتی ملازمین کے حجم میں جلد کمی کی جائے گی۔ عوامی رد عمل جیسا بھی ہو، ملازمین کی تعداد میں کمی ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں محکمہ تعلیم کو تحلیل کرنے اور حکومتی اراکین کو کم کرنے کی تجویز پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ سے نکالے گئے تارکین وطن سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وینزویلا کے مجرم افراد کو واپس بھیجا ہے اور آئندہ بھی بھیجیں گے۔ ہم سنگدل قاتلوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محکمہ حکومتی کارکردگی کی پیش کردہ تجاویز پر کام ہوگا۔ آپ جلد امریکہ میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ عہدہ سنبھالتے ہی انڈوں کی کمی کے باعث عوام کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میرا انڈوں کی کمی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم پھر بھی انڈوں کی کمی پورا کرنے کے لیے معاہدہ کریں گے۔ اشیاء خورد و نوش اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے میں کمی آئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔